ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے۔ وہ زمانوں اور وقتوں کا اندازہ کرنے والا ہے اور کائنات کو بغیر سابقہ مثال کے پیدا کرنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، ایسی تعریف جو اس کی تمام ظاہر و باطن نوازشوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ پھر اللہ محافظ کی طرف سے درود و سلام ہو نبی پر جب تک صبا چلے اور بادل بارش برسائے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، ایسی گواہی جو عمروں میں برکت و چمک کو بڑھاتی ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور اسوا محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے ہمیں سبقت و تیزی کے ساتھ رحمت و شفقت کے طور پر وقتوں کو غنیمت جاننے پر ابھارا۔ اللہ کا درود ہو آپ پر، آپ نے ہمیں شریعت کی آسانیوں وسعت کے ساتھ جاری سرچشمے سے نوازا، اور درود ہو آپ کی پاکیزہ آل پر جو پاکیزگی میں اس بلندی پر پہنچے جس کی نیک نامی پوری دنیا میں پھیل گئی، اور آپ کے روشن صحابہ پر جن سے نجابت و شرافت مسلسل جاری و ساری رہی، اور تابعین پر اور جنہوں نے جنت کی چاہت و شوق میں درست طریقے سے ان کی پیروی کی، ان پر اور بہت زیادہ سلامتی ہو۔ اما بعد، اے اللہ کے بندو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہی واضح غلبہ اور پسندیدہ بلند روش ہے، اور اسی سے کامیابی و خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ میں نے تقوی میں روشن عظمت دیکھی، اور اسی سے آخرت میں عزت حاصل ہوگی، تو کیا ہی اچھا توشہ اللہ کے تقوی کا توشہ ہے، اور سخت دن یعنی قیامت کے لیے کیا ہی اچھا ذخیرہ ہے۔ ایمانی بھائیو، سال کے موسموں کے آنے جانے کو اللہ نے اپنی خیرہ کن عظمت اور اسیر کر لینے والی بلیغ حکمت پر دلیل، اور اپنے بندوں کو یوم آخرت کی یاد دہانی کرنے والا بنایا ہے۔ ہمارے اللہ نے اپنی محکم کتاب میں ارشاد فرمایا ہے، آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات دن کے پھیر میں یقیناً عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے لیے خرابی ہے جو اسے پڑھے اور اس میں غور و فکر نہ کرے۔ اسے ابن ابان نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ ہمارے سلف صالحین ان آیتوں اور حکمتوں کے پاس دیر تک رکتے اور ان پر کما حقہ غور کرتے، اس لیے انہیں وہ حاصل ہوا جو ان کے سوا لوگوں کو حاصل نہیں ہوا۔ علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جنت عدن کی طرف ایسے لوگ سبقت لے گئے جو لوگوں میں سب سے زیادہ روزہ و نماز والے نہ تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی نصیحتوں کو سمجھا، ان سے ان کے دل کانپ گئے اور ان کے جوارح جھک گئے۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، اگر سارا زمانہ ایک ہی موسم ہوتا تو بقیہ دوسرے موسموں کے مفادات یعنی فوائد فوت ہو جاتے۔ مومنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موسم سرما سے خوش ہوتے تھے کہ وہ اس میں اطاعت کی لذت اور عبادت کی چاشنی پاتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، موسم سرما خوش آمدید، اس میں برکت نازل ہوتی ہے، رات قیام کے لیے لمبی ہوتی ہے اور دن روزہ کے لیے چھوٹا ہوتا ہے۔ اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ اپنی موت کے وقت روئے اور کہا، میں گرم دوپہر کی پیاس، موسم سرما کی رات کے قیام اور علماء سے مقابلہ آرائی پر روتا ہوں۔ اور آثار میں سے ہے، موسم سرما مومن کا موسم بہار ہے، اس کے دن چھوٹے ہوئے تو اس نے روزہ رکھا اور رات لمبی ہوئی تو قیام کیا۔ کتنا موسم سرما آتا ہے، پھر گرمی آ جاتی ہے، موسم بہار گزرتا ہے اور موسم خزاں آ جاتا ہے، گرمی سے سردی کی طرف رحلت ہوتی ہے اور موت کی تلوار تم پر تنی ہوئی ہے۔ اے اس دنیا میں بہت کم مدت تک رہنے والے، تم کب تک ٹال مٹول کے فریم میں رہو گے؟ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے فرمایا، آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے زمانے کے شرف اور وقت کی قیمت کو جانے اور اس میں سے ایک لمحے کو بھی عبادت و تقرب کے سوا کسی چیز میں ضائع نہ کرے۔ اس پر سب سے کامل ترین طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ گواہ ہے۔ اعتدال و میانہ روی اور بلندی و کمال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوقات وہ سب سے اچھی مثال ہے جن کی پیروی کی جائے، اور آپ کی سیر و تفریح سب سے پاکیزہ دلیل ہے جس کا اتباع کیا جائے۔ مقدام بن شریح اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے سیر و تفریح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان جھیلوں کی طرف نکلتے تھے۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند سے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھیلوں کی طرف نکل کر موسم سرما کی سحر انگیز فطرت، موسم بہار کے دلکش مناظر، سرسبز و شاداب زمین، پھولوں سے لدی کیاری اور شاداب و فرحاں چہروں سے لطف اندوز ہو کر تفریح کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں، موسم سرما اور موسم بہار کے بعد ایسے مخصوص شرعی احکام و آداب ہیں جن سے مسلمان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ انہیں سمجھے تاکہ اپنے رب کی بصیرت کے ساتھ عبادت کر سکے۔ ان احکام و آداب میں سے بعض یہ ہیں، وضو کرتے وقت موزوں پر مسح کرنا مشروع ہے
ہے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں، اور یہ اسلام کی نرمی اور بندوں پر اس کی آسانی کے قبیل سے ہے۔ موسم سرما کی آسانی کی مخصوص شکلوں میں سے شدید بارش یا طوفان یا ان جیسی صورتحال میں جمع بین الصلاتین کا جواز بھی ہے، ان شرعی اصول و ضوابط کے ساتھ جنہیں فقہا نے بیان فرمایا ہے۔ جاڑے میں مسلمان فقیر و مسکین، پناہ گزین، تارک وطن اور مصیبت زدہ ان بھائیوں کو یاد کرتا ہے جنہیں سردی نے اپنے دانت سے کاٹ لیا، سخت جاڑے سے ڈنک مارا اور شدید سردی سے ٹھٹھرا دیا۔ وہ لوگ جن کے پاس گھر نہیں جس میں وہ پناہ لے سکیں، وہ زمین کو بستر بناتے ہیں اور آسمان کو لحاف۔ مسلمان انہیں گرمی اور مدد پہنچانے کی کوشش کرتا ہے اور ان کی خبرگیری کرتا ہے، اور جاڑے میں آدمی اپنی اور احباب کی صحت کے لیے احتیاط برتتا ہے اور احتیاطی تدابیر کو اختیار کرتا ہے جن پر ہمارے دین حنیف نے ابھارا ہے۔ بچاؤ کے اسباب میں جو چیزیں ان کے تحت آتی ہیں ان میں ان بار بار آنے والے موسموں کے ضروری ٹیکے بھی ہیں۔ بطور خاص عام مجمع میں ایمانی بھائیوں، جب موسم سرما گزر گیا تو تمہارے پاس ہنستا ہوا تر و تازہ موسم بہار آ گیا جو حسن پر اترا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اب تب میں بول پڑے گا۔ موسم بہار آیا اور آنکھوں کے لیے اس نے ایسے بشاشت پھیلا دی جیسے تم نے نقش و نگار والی چادر پھیلا دی۔ بعض سلف خوشبو اور پھلوں کے زمانے میں بازار جایا کرتے، ٹھہرتے دیکھتے عبرت حاصل کرتے اور اللہ سے جنت کا سوال کرتے۔ موسم بہار میں بارشوں کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، ان کی سبزی و شادابی کے درخت لباس اوڑھ لیتے ہیں، زمین نظارے کے لیے مزین ہو جاتی ہے اور حسن و رونق کے نمائش میں ظاہر ہوتی ہے۔ موسم بہار نے پھولوں کے لباس بنے ہیں، کلیوں کے زیور ڈھالے ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں سب سے صحت بخش موسم بہار ہے، اس میں بیماریاں کم ہوتی ہیں اور بدن اور روح صحت مند رہتی ہیں، اور یہ چیز مسلمان کو بکثرت نعمتوں کے شکر ادا کرنے اور نیک اعمال سے جنت کی طلب میں لگاتار کوششیں کرنے پر ابھارتی ہے۔ موسم بہار زمانے کی جوانی ہے اور پھول اور خوشبو کی آمد کا نقطۂ آغاز ہے۔ موسم بہار آیا تو اس کی آمد، اس کی رونق اور اس کے گلابوں کے نور کو خوش آمدید ہے، اس کے حسین مناظر، اچھی ہوا، دلکش لباس اور مزین چادر کا استقبال ہے۔ زمانہ سوائے روشن موسم بہار کے اور کچھ نہیں۔ جو موسم بہار آئے تمہارے پاس کلیاں اور روشنی آتی ہے، اور جہاں غور و فکر اور تفکر و تدبر کی نگاہ ڈالنا ضروری ہے۔ یہ فطرت ہے، اے چلنے والے ہمارے ساتھ رک یہاں تک کہ ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کی انوکھی کاریگری دکھائیں۔ تمہارے ارد گرد زمین اور آسمان انوکھی نشانیوں اور آثار کے لیے جھوم رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، بس آپ رحمت الہی کے آثار دیکھیں کہ زمین کے موت کے بعد کس طرح اللہ تعالیٰ اسے زندہ کر دیتا ہے۔ کچھ شک نہیں کہ وہی مردوں کو زندہ کرنے والا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں جس چیز کی یاد دہانی کی جانی چاہیے وہ ہے ماحول اور نباتات کا تحفظ اور پارکوں کے تحفظ اور اس کی صفائی ستھرائی، ماحولیاتی بیداری اور اس کی معرفت کی نشو و اشاعت اور اس کی سلامتی کے سلسلے میں ماحولیاتی امن کے ذمہ داران کے ساتھ تعاون۔ اپنے پانی کے رونق کے ساتھ موسم بہار ہمارے لیے چمک اٹھا۔ اس کی زمین اور آسمان کی خوبصورتی کو دیکھو، مٹی اس کے پھولوں سے بلکہ اس کے پانی اور رونق کے مشک و عنبر سے معطر ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ یہ ہے صنعت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جنہیں اللہ چاہتا ہے ان بندوں پر پانی برساتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ یقین ماننا کہ بارش ان پر برسنے سے پہلے تو وہ نا امید ہو رہے تھے۔ اسلامی بھائیوں، ہم پر ماہ شعبان سایہ فگن ہے، ایک ایسا مہینہ جس میں بھلائیاں متنوع ہوتی ہیں، اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت برتتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بکثرت نیکیاں کرتے اور روزے رکھتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو ماہ شعبان میں اتنا روزہ رکھتے دیکھا ہے جتنا روزہ سوائے ماہ رمضان کے کسی اور مہینے میں رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے بیچ وہ ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل رہتے ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں رب العالمین کے پاس اعمال اٹھائے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اٹھایا جائے تو میں روزہ سے رہوں۔ اسے احمد اور نسائی نے روایت کیا ہے، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگوں کی غفلت کے اوقات کو نیکی سے آباد کرنا چاہیے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے اور اللہ اس سے خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح گزرے ہوئے رمضان کے روزے کی جس پر قضا ہو اسے یاد دلایا جائے کہ وہ ماہ رمضان کی آمد سے قبل روزہ رکھ لے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے احسان و کرم سے ماہ رمضان تک پہنچائے۔ سنو، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ نعمتوں اور نوازشوں کے شکر کی کوشش کرو۔ شکر سے نعمتیں قید کی جاتی ہیں اور ہمیشہ رہتی ہیں۔ موسموں اور فصلوں کے پیدر پہ آنے سے عبرت پکڑو اور اپنے رب کا تقرب حاصل کرو، تمہیں تمہاری مراد مل جائے گی اور دنیا و آخرت کی بھلائی کے مقصود کو پہنچ جاؤ گے۔ ہم یہاں سے مکمل طریقے سے مسلمانوں کے مقدسات سے چھیڑ چھاڑ اور وہاں کے باشندگان اور وہاں آنے والوں پر قابض قوتوں کی طرف سے کی جانے والی بار بار کوششوں کی مذمت کرتے ہیں جو مسجد اقصی کے آغوش اور اس کے صحنوں میں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح ہم ان کے ساتھ امت کی یکجہتی پر زور دیتے ہیں جن کے ملکوں کا زلزلوں سے نقصان ہوا اور جن کی وجہ سے موتیں ہوئیں اور لوگ زخمی ہوئے۔ ہم وفات پانے والوں کے لیے رحمت و مغفرت کی اور زخمیوں کے لیے شفا عاجلہ کی دعا کرتے ہیں۔ ایسے مضبوط قوانین بنانا ضروری ہے جو اس قسم کے احمقانہ طرز عمل کو جرم قرار دیں، جن سے صرف علیحدگی پسندی، انتہا پسندی اور نفرت کو فروغ حاصل ہوتا ہے اور جو عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنتے ہیں۔ اسی طرح ہم مبارک مسجد اقصی کے آغوش
اور اس کے صحنوں میں مسلمانوں کے مقدسات سے چھیڑ چھاڑ اور وہاں کے باشندگان اور وہاں آنے والوں پر قابض قوتوں کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اسی طرح ہم ان کے ساتھ یکجہتی پر زور دیتے ہیں جن کے ملکوں کا زلزلوں سے نقصان ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو دونوں بھائیوں میں برکت سے نوازے، سید الثقلین کے طریقے سے مجھے اور آپ کو فائدہ پہنچائے۔ میں اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے اور تمہارے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم بھی اس سے معافی مانگو اور اس کی جناب میں توبہ کرو، بلا شبہ میرا رب بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے زمانے کے گزرنے میں ہمارے لیے بڑی عبرتیں رکھی ہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول لوگوں میں سب سے اچھے اسوہ امام ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، آپ کی آل پر، صحابہ پر، تابعین پر، اور جو ان کی درست طریقے سے پیروی کرے ان پر، اور بہت زیادہ سلامتی ہو جب تک شب و روز پیدر پہ آئیں اور باقی رہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب سب سے بہترین کلام ہے اور سب سے اچھا طریقہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کی جماعت کو لازم پکڑو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے، اور جو جماعت سے الگ ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح ہم ان کے ساتھ امت کی یکجہتی پر زور دیتے ہیں جن کے ملکوں کا زلزلوں سے نقصان ہوا اور جن کی وجہ سے موتیں ہوئیں اور لوگ زخمی ہوئے۔ ہم وفات پانے والوں کے لیے رحمت و مغفرت کی اور زخمیوں کے لیے شفاء عاجلہ کی دعا کرتے ہیں۔ ہائے میرے دل کی گرمی و المنا کی، اور ہائے میری آہ کی گہرائی اس سے یہ جو چینلز ہمارے لیے نشر کر رہے ہیں۔ زمین اس طرح ہل گئی ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا، زندہ و مردہ لوگوں کو دیکھ کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ اے میرے رب ان پر کرم کر اور رحم فرما، اور اے مخلوقات کے رب ان کی مصیبت کو ختم کر دے۔ اے اللہ ان پر رحم کر، اور اے اللہ ان پر رحم کر، اور اے مخلوقات کے رب ان کی مصیبت کو ختم کر دے۔ اللہ ان کی اچھی تعزیت کرے، ان کی مصیبت کی تلافی کرے، ان کے میت کو بخش دے، ان کے زخمیوں کو شفا دے اور بیماروں کو عافیت دے۔ ہمیں بچاؤ کی کوششوں اور مصیبت زدہ لوگوں کی امداد میں اپنے بیش بہا ملک میں متاثرین کی مدد کے لیے شاہ سلمان سینٹر برائے امداد و انسانی اعمال کے توسط سے اور ساہم پلیٹ فارم سے غذا، رہائش اور طبی امداد فراہم کرنے کے لیے سرکاری موقف اور عوامی مہم کی ستائش کرنی ہے۔ اسی طرح ہم تمام کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس کی حمایت اور مدد کریں اور شرافت و وفاداری والی قیادت و عوام کا شکر بجا لائیں، اور ہم صاحب جلال و رفعت اللہ کی حمد و شکر بجا لاتے ہیں کہ اس نے بنیاد پڑنے کے دن سے اس بابرکت ملک میں ہمیں توحید و اتحاد سے نوازا۔ ہم اپنے اوپر امن و امان کی شکل میں اللہ کی نعمتوں کو محسوس کرتے ہیں اور پورے فخر و ناز سے اس بلند ہیکل کی تعمیر کو یاد کرتے ہیں جو 3 صدیوں کے اتحاد و استحکام کو بیان کر رہا ہے۔ تاریخ کا ایک دن جس کی بویائی اچھی ہوئی، زمانے کی گہرائی میں اس کی بنیاد پھیل گئی، جزیرے کے چہرے نے لمبی سانس لی اور اس طرح صبح کی سانسیں معطر ہوئیں۔ ایک ایسا دن جس میں تہذیب کے ایک نشان کی بنیاد پڑی اور بلندی کے لیے اس کا لباس مزین کیا گیا۔ عقیدے کی بنیاد پر ایک ملک قائم ہوا، اس سے عدل و انصاف بلند ہوا اور اس کا قیاس لگانا بڑا مشکل ہوا۔ ظاہر و باطن اور اول و آخر میں اللہ ہی کے لیے حمد اور احسان ہے۔ اس تاریخی دن کے رفاعی آثار میں سے وہ بھی ہے جسے ہم حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت اور حاجی عمرہ کرنے والوں اور زیارت کرنے والوں کے لیے راہوں کو پرامن بنانے کی صورت میں جیتے ہیں، اور آنے والی نسلوں کے لیے ہمارا پیغام یہ ہے، محبت کرنے والوں سرداروں، بہترین معیاروں پر ملک کے قافلوں سے جا ملو۔ علم و دین کے ساتھ وہ قافلہ اب بھی آغاز کا فخر اور تاسیس کا ارتقا ہے۔ اللہ تعالی مؤسس اور ملک کو متحد کرنے والے پر رحم کرے اور ہمارے ملک پر اور بقیہ مسلمانوں کے ملک پر امن و استحکام، خوشحالی و ترقی کی نعمت ہمیشہ رکھے، اور اللہ تعالی ہمارے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو ہر برائی اور ناپسندیدہ چیزوں سے محفوظ رکھے۔ یہ باتیں رہی، اللہ تبارک و تعالی تم پر رحم کرے اور درود و سلام بھیجو خیر الورا پر، ایسا درود جس سے خوشبو پھوٹے اور پھول مہکے، جیسا کہ تمہیں رب ذوالجلال والاکرام نے شاندار اور مضبوط نظام والی کتاب میں حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اللہ تعالی اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرمانے میں ہمارے لیے نجات ہے۔ اے اللہ پسندیدہ نبی پر درود و سلام نازل فرما۔ اے اللہ ان کے مکرم و نیک صحابہ کرام سے راضی ہو، ان کے یار غار ابو بکر سے، ملکوں کے فاتح عمر فاروق سے، بہت زیادہ فضیلتوں والے عثمان سے اور فکر و بصیرت والے علی سے، اور بقیہ جنت کی خوشخبری پانے والے 10 سے، اور انہی کے ساتھ اپنے جود و
کرم اور احسان سے ہم سے بھی راضی ہو جا۔ اے عزیز و غفار، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے احکام کی حفاظت فرما، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ تمام ملکوں کو پرامن اور پرسکون، خوشحال و فارغ البال بنا۔ اے اللہ ہمیں اپنے ملکوں میں امن سے نواز، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کو توفیق یاب کر، حق کے ساتھ ہمارے سربراہ حکمراں کی تائید کر۔ اے اللہ تو خادم حرمین شریفین ہمارے سربراہ اور ان کے ولی عہد کو اس کی توفیق دے جس میں اسلام کی عزت اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور جس میں ملک اور بندوں کی بھلائی ہو، اور مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو اسی کی توفیق دے۔ اے اللہ ہمارے جوانوں اور دوشیزاؤں کو دہشت گردی اور منشیات کی برائیوں سے بچا، اور انہیں اپنے پریوار کے لیے ٹھنڈک اور ملک کے لیے باعث خوشی بنا۔ اے اللہ ہمارے لیے ہمارے عقیدے، قیادت، امن و استحکام اور خوشحالی کی حفاظت فرما، ہماری سلامتی کے افراد اور ہماری سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ ان کے شہیدوں کو قبول کر، ان کے مریضوں کو شفا دے، ان کے زخمیوں کو عافیت دے، ان کے نشانے اور رائے درست کر، ان کی تو اپنے اور ان کے دشمنوں کے خلاف مدد کر۔ اے اللہ مسلم حضرات و خواتین کو بخش دے، ان کے دلوں میں الفت ڈال دے، ان کے مابین صلح و آشتی کرا دے، انہیں سلامتی کی راہوں پر چلا، انہیں ظاہر و باطن فتنوں سے بچا، ان کے حوال درست کر، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، اور ہر جگہ کمزوروں کے لیے تو ہو جا۔ اے اللہ ہم سے تو مہنگائی، وبا، زنا، زلزلوں، آزمائشوں اور ظاہر و باطن فتنوں کو دور کر۔ اے اللہ زلزلوں اور مصیبتوں سے دوچار ہمارے بھائیوں کا تو ہو جا۔ اے اللہ ان کی کمزوری پر رحم کر، ان کے نقصان کی تلافی کر، ان کے معاملات کو تو اپنے ہاتھ میں لے لے۔ اے کمزوروں پر رحم کرنے والے، اے اللہ ان کے پاس سواری نہیں، ان کے لیے سواری کا انتظام کر، وہ بھوکے ہیں انہیں کھلا دے، ان کے پاس کپڑے نہیں تو انہیں پہنا دے۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ غمزدوں کے غم دور کر، پریشان حال لوگوں کی پریشانی ختم کر، قرض داروں کے قرض ادا کر، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے اللہ مسلمانوں کے مقدسات کی چال چلنے والوں کی چال، مکر کرنے والوں کے مکر اور ظالموں کی زیادتی سے حفاظت فرما۔ اللہ انہیں تا قیامت بلند و معزز رکھ۔ اے اللہ مسجد اقصی کی غاصبوں اور قابضوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اس کے ستونوں کو مضبوط کر، اس کی عمارت کو ثابت کر، اور تو اپنے دشمنوں کو اس پر غلبہ نہ دے۔ اے اللہ تو دین کے دشمنوں کو پکڑ لے جنہوں نے قرآن کریم کی شان میں گستاخی کی اور تیرے مومن بندوں کو ایذا پہنچائی۔ اے اللہ تو جیسے چاہے ان کے شر سے ہمیں بچا۔ اے اللہ جو ہمارے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اسے خود ہی میں الجھا دے، اس کے مکر کو اسی کی گردن میں لوٹا دے، اس کی تدبیر کو اسی کی تباہی بنا دے۔ اے دعا کے سننے والے، اے اللہ کتاب و سنت پر امت کو متحد کر دے۔ اے فضل و بخشش اور احسان و کرم والے، اے اللہ بارش کی نعمت پر تیرا شکر ہے، جو تو بارش برسا رہا ہے ہمارے لیے اس کو قوت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ سخت چھٹانے والی ٹھنڈی سے متاثرین کے لیے تو ہو جا، اور اپنے لطف و کرم سے متاثرین اور کمزوروں پر رحمت برسا۔ اے بہت زیادہ رحم کرنے والے، اے اللہ ہمیں تو دنیا میں بھلائی دے، آخرت میں بھلائی دے، اور جہنم کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ تو ہم سے قبول کر لے، بلا شبہ تو سننے والا ہے، ہماری توبہ قبول کر، بلا شبہ تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو ہمیں، ہمارے والدین، ان کے والدین، تمام زندہ و مردہ مسلمان حضرات و خواتین کو بخش دے، بلا شبہ تو سننے والا، قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تیرا رب العزت پاک ہے اس سے جو یہ بیان کرتے ہیں نبیوں پر سلامتی ہو، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اور اللہ جانتا ہے جو تم کچھ کرتے ہو۔